اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم مدینہ کے ان ساتویں دروازے کا ذکر کریں گے جو حدیث کے مطابق قرب قیامت سے پہلے تعمیر کیا جائے گا۔ آئیے کچھ جائزہ لیتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث فرمائی تھی، مدینہ منورہ ہم سب مسلمانوں کے لیے بے حد معتبر، کلیدی اور مقدس مقامات میں سے ایک مقامات ہے، جسے ہم حرمین شریفین یا مدینہ منورہ کے نام سے جانتے ہیں۔ قرب قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں میں سے یہ نشانیاں جن کا ہم ذکر کریں گے، ظاہر ہوتا ہے کہ ان نشانیوں کے پورا ہونے کے بعد قیامت قریب ہے۔ حالیہ دنوں میں مکہ مدینہ میں ہونے والے ترقی یافتہ کام اور نئی سے نئی ڈیولپمنٹ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو پورا کر رہی ہے جن کے بارے میں آقا دو جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں پیشن گوئی کی، اور یہ کہ مدینہ شہر کس طرح ترقی کی طرف جا رہا ہے اور کس طرح اس میں کس قسم کے ترقی یافتہ کام کیے جا رہے ہیں اور عوام الناس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ آئیے اس نقطہ نگاہ پر روشنی ڈالیں۔ الجامع الصحیح البخاری کی حدیث نمبر 1889 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ میں 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پر فرشتے تعینات ہوں گے جو کسی بھی چیز کو اس شہر میں آنے نہیں دیں گے۔ نہ تو وہ دجال اس شہر میں داخل ہو پائے گا، نہ ہی کوئی ایسی آفت، نہ ہی کوئی ایسی وبا جو مدینہ کے دشمنی کے طور پہ استعمال ہو۔ اگرچہ ہم اس پہلو کا طائرانہ سا جائزہ لیں تو مدینہ منورہ کا حالیہ نقشہ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے حالیہ داخلی راستوں میں اضافہ کرنے کے موجودہ سعودی عرب کے مستقبل کے پلان کا حصہ ہے، جسے مدینہ کے زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بظاہر حال ہی میں سعودی حکومت نے مدینہ کے 6 داخلی راستوں میں سے ایک 7واں راستہ تعمیر کیا ہے جو ان 7 دروازوں کی تعمیر کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہے، اور اس کے قریب ہی ایک پہاڑ ہے، پہاڑ الحبش۔ وہاں پر انہوں نے دجال کے لیے ایک محل بھی قائم کر لیا ہے۔ کہنے کو یہ زائرین کے لیے، آنے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے ذرائع بنا رہے ہیں، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی ہے جو ان 7 دروازوں کی تعمیر کی پیشن گوئی کو پورا کر رہا ہے۔ اگر ہم حدیث کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں اور اس پر نظر ڈالیں تو مدینہ کے ان 7 داخلی دروازوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کسی بھی آفت یا حملہ آور کو یا وبا کو داخل ہونے نہیں دیں گے، اور جس وبا کا تعلق ہے ہم نہیں جانتے کہ کس طرح کی وبا ہوگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی بھی حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی پیشن گوئی نہیں فرمائی، مگر ہم پچھلے آنے والے کچھ سالوں کا طائرانہ سا جائزہ لیں کہ جنہوں نے عالمی دنیا کو عالمی سطح پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، تو ان میں سب سے بڑی وبا جس سے پاکستان سمیت پوری دنیا بری طریقے سے متاثر ہوئی وہ ہے کووڈ-19، جسے ہم کرونا کے نام سے جانتے ہیں۔ جب 2019 میں کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں مضبوطی سے جکڑ لیا تو دنیا کا سارا نظام تہس مہس ہو گیا، اور مگر ماہرین کے مطابق دنیا کو خبردار کر رہے ہیں ماہرین کہ اگر کسی طرح اس وبا کو کنٹرول نہ کیا اور کامیابی نہ ہوئی تو آنے والے چند سالوں میں یہ وبا پھر اپنا سر اٹھائے گی، اور اس سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ دنیا میں موجود اوپن سورسز آف انٹیلیجنس نیٹ ورک کے آتھرائز سورسز نے ابھی حال ہی میں کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس وبا کو لانچ کرنے کا
प्रोग्राम है, जो कि ये हार्प टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जिसके ज़रिए ये वबा फिर से लॉन्च की जाएगी और फिर से खत्ते को एक नई वबा के शिकंजे में जकड़ाया जाएगा। लेकिन अब इंसान इंसानों के ज़रिए नहीं मरेंगे, बल्कि इंसानों के ज़रिए हवा और सांस के ज़रिए मरेंगे, और उस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ ऐसे जरासीम को हवा में छोड़ा जाएगा कि इंसान सरे सांस लिए बगैर तो नहीं रह सकता। सांस के साथ उसके जिस्म के अंदर वो जरासीम जाएंगे, और वो जरासीम जाने के बाद वही हाल होगा जो कोरोना का हुआ था। ये क्या पता इससे बुरा हाल हो। लेकिन इस दफ़ा अमेरिका ने उस वबा की वैक्सीन भी वक्त से पहले तैयार कर ली है, ताकि पूरी दुनिया उसके आगे घुटने टेक दे। और अमेरिका का ये प्लान असल में चीन में होने वाली तेज़ रफ्तारी से होने वाली तरक्की याफ्ता अवामिल हैं, जो कि अमेरिका को किसी तौर हज़म नहीं हो रही। बहरहाल, मदीने का पुराना नाम यसरब था। इसका अरबी लुगत के लिहाज से मतलब है बीमार ज़मीन या बीमारियों से भरी ज़मीन, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों और आपके फ़ैज़ व बरक़ात की बदौलत ये शहर मुबारक शहर बन गया, जहाँ दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़े बड़े उलमा व हुक्मा आकर रहते थे। और लेकिन वहाँ रहने वाले हमेशा सेहतमंद और खुशहाल रहे, और कभी भी उनको किसी वबा ने ना घिरा, जो कि आज तक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ और बरक़ात का नतीजा है कि ये शहर आज भी बरकतों का मजमुआ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मदीना शहर को वबाओं से महफूज कर दिया गया है। मदीना के हालिया 7वें रस्ते की तामीर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को न सिर्फ पूरा कर दिया, बल्कि हम मुसलमानों के ईमान, एतक़ाद, यकीन को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया है कि इस अमर की पेशन गोई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 साल पहले फरमा चुके हैं। इसके अलावा क़यामत की एक निशानी ये भी है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो अपने लश्कर के साथ चारों तरफ से मदीने को घेर लेगा, मगर मदीना के दाखिली दरवाज़े पर मौजूद फरिश्ते उसको और उसके लश्कर को मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने नहीं देंगे। फिर एक ख़तरनाक ज़लज़ला आएगा, और उस ज़लज़ले की बदौलत मदीने में मौजूद तमाम मुशरिकीन और मुनाफिकीन लोग निकल कर दज्जाल से जा मिलेंगे, और फिर मदीने में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिनका ईमान पर पुख्ता और मजबूत ईमान होगा। इस बात से मदीने की अहमियत बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को कैसे अपनी हिफाजत में और अपने हिसार में ले रखा है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा की एक और बड़ी पेशन गोई भी मौजूद है, जो कि दरिया फ़रात का खुश्क हो जाना है और वहाँ सोने के पहाड़ों का ज़ाहिर होना है। अगरचे हालात और वाक़यात का जायज़ा ले तो दरिया फ़रात का 40% हिस्सा खुश्क हो चुका है, बहुत तेज़ी से खुशहाली का शिकार हो रहा है, और दरिया फ़रात जो कि इराक़ से बहता हुआ गुज़रता है, इस करतास पे इस डेल्टा का इलाक़ा दरिया फ़रात को सैराब करता है, बहुत तेज़ी से खुश्क हो रहा है। इस वक्त दरिया फ़रात तकरीबन 60% खुश्क हो चुका है, और माहिरीन के अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 40% जो हिस्सा रह गया है वो 2040 के करीब दरिया फ़रात मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा। इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि क़यामत की निशानियाँ बड़ी तेज़ी से ज़हूर पजीर हो रही हैं। क़यामत तो नज़दीक है ही, और इसकी निशानियाँ भी बहुत जल्द ज़हूर पजीर हो रही हैं, मगर इसके बावजूद पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा अपनी बदआमालियों, अय्याशियों और हर किस्म की बुराइयों में गर्क है, और इस बात से उनको बेफ़िक्र है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क़यामत कितने करीब है। अभी भी वक्त है कि हम अपनी आक़िबत संवार लें और अपना क़िबला सीधा कर लें, मगर इसमें कोई ज़्यादा अरसा नहीं है, क्योंकि हम भूल गए हैं कि जज़ा और सज़ा का एक दिन मुक़र्रर है, द डे ऑफ जजमेंट,
اور ہم اپنے اعمال کے پوچھ گچھ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب کیے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم پر دوہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک کے ذریعے، ان کی تعلیمات کے ذریعے ہم اپنے عاقبت کو سنواریں، مگر اپنی ناعاقبت اندیشی کے سبب ہم خود کو فنا کر بیٹھے ہیں۔ دریا فرات کا خشک ہونا، مدینے کے 7 داخلی دروازوں کا بننا، سورج کا مغرب سے مشرق کی طرف طلوع ہونا، دجال کے لیے ایک محل تعمیر کر دینا، دنیا میں بے حیائی کا عروج، قرب و قیامت کی علامات ہیں۔ غرقت کا درخت، اور آج حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں یہودی فوجیں اس غرقت کے درخت کے پیچھے ہی اپنے آپ کو پناہ میں چھپا رہی ہیں، جس کا ذکر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشن گوئی میں کیا تھا۔ غرقت وہی درخت ہے، باکس تھرون ٹری، کہ جسے دجالی درخت کہا گیا ہے۔ وہ سب پیشن گوئیاں آج پوری ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں پہ غفلت کی پٹی باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم امر ہیں اور امر رہیں گے، لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ امر رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی رسی کے مطابق تھام لیں اور اپنی عافیت سنواریں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کامل کے ساتھ اپنی راہ پر، حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ، جزاک اللہ۔